مشتق میں مختار مصنف و رأی مصنف اقوال میں ہے نا، بھی بحث ہمارے اقوال کیا ہے. تو پہلی رائے جو بیان ہوئی وہ یہ کہ رائے مصنف تھی کہ میری رائے اور میرا مختار مسئلہ مشتق میں المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ، من قضا شامل نہیں، من قضا میں مجاز ہے جس طریقے سے مستقبل میں مجاز ہے. والأدلة ثلاثة: التبادل وصحة السلف العام عام السلف مستقبل والتضاد. آج دوسرا قول جو کہ تفصیل ہے اس قول میں. ظاہراً صاحب القول بلے صاحب فصول محمد حسین الاصفہانی رحمہ اللہ. دیکھیں ثم لا یخفا، اب ظاہر سی بات ہے مصنف کی رائے جب یہ ہے تو اس کے مقابلے میں جو بھی آ جائے بھی رد کریں گے، یہ تفصیل بھی رد کریں گے. اس کے بعد جو تیسرا قول آخری قول ہے عام والا قول، اس کو علیکم السلام اہلا وسہلا سیدنا. قول ثانی بحث مشتق میں ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكونه متعديا لصحة سلب الضارب عما يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا. وأما إطلاقه عليه في الحال فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال كما عرفت، وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحا إلا أنه فلان. تو کلامنا سیدنا قول ثانی میں. قول اول مختار مصنف کہ مصنف نے جو اختیار کیا مشتق میں اقوال فی مشتق میں کہ خصوص متلبس بالمبدأ کے لیے مشتق وضع ہوا ہے، من قضا کے لیے بلکہ عام کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. عام سے مراد یعنی من قضا ہو یا متلبس بالمبدأ حالیہ ہو، سب کو شامل، اس کے لیے وضع نہیں ہوا. اور اس پر جو ادلہ تھی مصنف کی وہ بیان ہو گئی. پہلی دلیل تبادل، دوسری صحت سلف العام اور تیسری دلیل تضاد. یہ جو دوسرا قول ہے کہ مشتق میں تفصیل کے قائل ہے، مشتق میں تفصیل، اور دو قسم کی تفصیلات ہیں اس قول میں. پہلی تفصیل یہ ہے کہ اگر مشتق جامد ہے تو خصوص متلبس کے لیے وضع ہوتا ہے. اگر مشتق متعدی ہے، فعل متعدی سے مشتق کو لیا گیا ہے تو عام کے لیے وضع ہوا ہے. یعنی کیا مطلب؟ متلبس بالمبدأ کے لیے بھی حقیقتاً استعمال ہوتا ہے، من قضا میں بھی حقیقتاً استعمال ہوتا ہے. یہ ایک تفصیل ہے. دوسرے الفاظ میں اگر مشتق متعدی سے مشتق ہوا ہے، مشتق اصولی، تو پھر عام ہی کیوں نہ سلب کرنا درست نہیں ہے. صحت سلب غلط ہے، اور جب صحت سلب غلط ہو یعنی حقیقت ہے، حقیقت میں سلب کرنا درست نہیں ہے نا. تو مصنف فرماتے ہیں کہ ثم لا يخفى ان الشام لا يتفاوت في صحة السلب، یعنی لا يتفاوت الحال. بھئی مشتق کے وضع اور عدم وضع میں خصوص کے لیے یا عام کے لیے متعدی ہونا اور جامع بلے لازم ہونے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے. مشتق مشتق ہے، سواء كان لازما او سواء كان متعدیا. مثلا ضارب متعدی ہے، ذاہب کیا ہے آغا لازم ہے. تو یہ بس مشتق ہے چاہے لازم ہو یا متعدی ہو. کہ مصنف اسی کو رد کرتے ہیں کہ لا یخفا انه لا يتفاوت في صحت السلب، صحت سلب میں حال تفاوت نہیں ہے، مختلف نہیں ہے. لا يتفاوت الحال یعنی فی صحت السلب. اما ان یہ صحت سلب کس چیز سے؟ اما اس ذات سے انقضى عنه المبدأ جس سے مبدأ منقضی ہوا ہے. مثلا زید ذات ہے، اس سے ضرب منقضی ہوا ہے. تو اس زید سے ضرب کو سلب کرنے میں لا يتفاوت بین کون المشتق لازما وکونہ وکون المشتق متعدیا. تمام. یہ رد کے ذریعے سے اس تفصیل کی طرف اشارہ کیا نا مصنف نے کہ هناك من يقول، یہ دوسرا قول ہے مشتق میں، هناك من يقول بأن المشتق إن كان متعديا
فهو موضوع للعام، وإن كان المشتق لازم فهو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ. مصنف کہتے ہیں لا يتفاوت الحال، یہ تفصیل درست نہیں ہے، چاہے مشتق لازم ہو یا متعدی ہو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے ابھی چونکہ میں نے جو بات کی جو ہے متعدی ہو تو عام کے لیے وضع ہوا ہے، یہ کہاں سے عبارت میں نہیں ہے، یہ عبارت ہے نا لصحت سلب الضارب. یہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدی ہو تو عام کے لیے وضع ہوتا ہے. مصنف اسی پر ترکیز کرتے ہیں کہ متعدی ہو تو عام کے لیے وضع ہوتا ہے، یعنی سلب کرنا درست نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وہ حالانکہ سلب کرنا درست ہے کس کو؟ ضارب کو، جو کہ متعدی ہے. اس صورت میں ضارب کو سلب کرنا امن اس شخص سے، اس ذات سے کہ یکون فعلا، یہ یکون من، امن میں من موصول ہے، یکون یہ من ہوگا کیا؟ فعلا ابھی غیر متلبس بالضرب، جو ابھی متلبس نہیں ہے، متلبس بالضرب نہیں ہے، متعدی ہے نا، ضارب متعدی ہے. اس مدعی کا دعویٰ یہ کہ متعدی ہو تو عام کے لیے ہے، یعنی کیا مطلب؟ منقضی ہو یا متلبس ہو، سلب کرنا درست نہیں ہے. مصنف کہتے ہیں کیوں درست نہیں ہے سلب کرنا؟ سلب کرنا درست ہے اس شخص سے جس سے ضرب منتہی ہو چکی ہے. ابھی سامنے بیٹھا ہوا با، کل کسی کو مارا تھا اس نے، ابھی یہ سامنے بیٹھا ہے، تو اس کو ھذا لیس بضارب کہنے میں کیا مشکل ہے؟ سلب کرنا درست ہے. یہاں لصحت سلب الضارب عمن یکون کہ فعلا غیر متلبس بالضرب، وکان یہ کان من یعنی یہ شخص متلبسا به بالضرب سابقا، اس سے سلب کرنا صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں. اچھا ہاں، شاید آپ کا یہ خیال ہو کہ ابھی ضاربون کہنا درست ہے اس کو، ہے نہیں؟ ابھی قاتلون کہنا درست ہے بھائی، اس کو کہا جاتا ہے یہ ضارب ہے، یہ مارنے والا بندہ ہے جو کہا جاتا ہے نا. یہ سال پہلے قتل کیا ہو تو جو ہے عرف میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ قاتل، قاتل کا بیٹا، قاتل کا باپ، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ إِطْلَاقُ الْمُشْتَقِّ الْمُتَعَدِّي عَلَيْهِ عَلَى مَنْ قَضَى عَنْهُ التَّلَبُّسِ، علیہ کی ضمیر، عَلَى مَنْ قَضَى عَنْهُ التَّلَبُّسِ، جس سے تلبس منقضی ہو چکا ہے، اس پر اس مشتق کا اطلاق آنا دو صورتیں ہو سکتی ہیں. فَإِنْ كَانَ یہ اطلاق بلحاظ حال التلبس فلا اشکال کما عرفت. بلحاظ حال التلبس تینوں زمانوں میں حقیقت ہے. میں ابھی کیا کہتا ہوں؟ ضارب، کیوں؟ یہ ضارب بلحاظ حال الماضی، ضارب بلحاظ حال ضارب بلحاظ حال الاستقبال، ہر حال کے لحاظ سے اسی میں حقیقت، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یہ ایک مطلب. دوسری صورت یہ اطلاق کی، وَإِنْ كَانَ یعنی وَإِنْ كَانَ إِطْلَاقُ الْمُشْتَقِّ بلحاظ الحال یعنی بلحاظ النطق، ابھی زمان حال، تو فهو یہ اطلاق وَإِنْ كَانَ صحیحا، ابھی اس کو قاتلون کہنے میں، ضاربون کہنے میں غلطی نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن الا انه لا دلالة على كون هذا الاطلاق بنحو الحقيقة، بنحو علیکم السلام، بنحو حقیقہ ہونے میں کوئی دلیل نہیں. اس کو بات واضح ہوگی نا؟ کیوں بھائی؟ سامنے والا کہ تو بھائی یہ استعمال ہو رہا ہے، اس کو قاتل کہا جاتا ہے، 10 سال بھی گزرے پھر بھی، لیکن لکون الاستعمال اعم منها من الحقیقہ، الاستعمال عام من الحقیقة والمجاز. استعمال جس طریقے سے سید مرتضی عالم الہدیٰ نے کہا ہے کہ استعمال علامت حقیقت ہے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو. تمام متاخرین الا سید مرتضی نے یہ اس کی اپنی رائے تھی کہ استعمال سے حقیقت کو، استعمال علائم حقیقت میں سے شمار، لیکن کوئی بھی اصولی نہیں مانتا اس چیز کو. استعمال عام ہے، ممکن ہے مجازن استعمال ہو. کیا دلیل ہے کہ اس کو قاتلون کہنا جو ہے حقیقت ہے؟ ابھی کمال آیا. تمام. یہ پہلی تفصیل آگا، یہ اگر یہ دوسرا قول ہے، دوسرے قول میں دو قسم کی تفصیلات ہیں، میں نے کہا تھا. یہ پہلی تفصیل. دوسری تفصیل کما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه. یہ تفصیل کیا بتا رہے؟ پہلے تفصیل تاکہ جو ہے مصنف کیونکہ
رد کی صورت میں وہ تفصیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا. اصل تفصیل کیا ہے جس کو مصنف نہیں مانتے ہیں؟ اصل تفصیل یہ ہے من قضا عنہ التلبس ہے نا، جس ذات سے تلبس ختم ہو چکا ہے، اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں. ایک دفعہ وہ ذات جس مبدأ کے ساتھ متلبس تھی، اب وہ مبدأ منقضی ہونے کے بعد اس مبدأ کے نقیض کے ساتھ، نقیض مبدأ کے ساتھ متلبس ہے یا نہیں ہے. مثلا ابھی سید جالس، ذات سید متلبس بالجلوس ہے نا. انقضاء یعنی کیا مطلب؟ قائم ہو جائے. یہ ذات جو کہ متلبس تھی جلوس کے ساتھ، اب انقضاء کی صورت میں دو صورتیں ہیں، یا جلوس کے نقیض کے ساتھ، جلوس کے نقیض کیا؟ قیام، بالکل سیدھے کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ متلبس ہے یا نہیں ہے. متلبس ہونا نقیض کے ساتھ یعنی کیا مطلب؟ مکمل کھڑے ہو جائے. نقیض کے ساتھ متلبس نہ ہونا یعنی کیا مطلب؟ مکمل قیام نہ کرے، حالت رکوع مصر سے تھوڑا سا یعنی متوسط میں مقدار مصر سے رہے. تو یہاں پر نقیض میں بالمی نقیض ہونا چاہیے نا. اب بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی سی جو اس نے جو ہے اپنا آپ کو جو تھوڑا بلند کیا ہے، لیکن مکمل تو قیام نہیں کیا. تاکہ کہا جائے کہ جو ہے متلبس بضد مبدا ہے، نہیں کہا جا سکتا. حالت رکوع کی صورت میں اس طرح سے قائم نہیں کہا جاتا نا اس کو. فاذن مکمل کھڑے ہو جائے سید تو کہا جائے گا کہ جو ہے متلبس بالمبدا ہے، جلوس انقضاء ہوا ہے جلوس، اور ضد کے ساتھ باقاعدہ متصل ہے، ابھی متصف ہے. یعنی کیا مطلب؟ قیام. لیکن نہ ہو اب اس حالت میں ضد کے ساتھ متصف ہونے کی صورت میں اس قائل نے کیا کہا؟ قائل بھی تفصیل نے خصوص متلبس بالمبدا، خصوص متلبس بالمبدا کے لیے کب؟ اذا كانت الذات متصفا بضد المبدا. ضد مبدا اگر متصف ہے وہاں پر جالسون خصوص متلبس بالمبدا کے لیے وضع ہوا ہے. بات واضح ہوئی نا. عام کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، وہ الا عام یعنی کیسے ہوا؟ ابھی قائم ہے تو اس کو کس حقیقت میں جالس ہوا. ٹھیک ہے. فاذن دو صورتیں ہیں. اگر ذات انقضاء ہونے کے بعد اس سے تلبس جلوس ضد کے ساتھ متصف ہے، مکمل کھڑا ہو گیا ہے، تو یہاں پر اس کو یعنی جالس عام کے لیے وضع نہیں ہوا، فقط خصوص متلبس کے. اگر ضد کے ساتھ متصف نہیں ہے، ضد کے ساتھ متصف نہیں ہے یعنی کیا مطلب؟ مکمل قائم نہیں ہوا، تو اس صورت میں عام کے لیے جالسون عام ہے، چاہے مکمل بیٹھے تب بھی حقیقت ہے، متوسط حالت رکوع کی صورت میں تب بھی جالسون کہا جا سکتا ہے. یہ تفصیل ہے. مصنف فرماتے ہیں کما لا یتفاوت، جس طرح سے اوپر والی تفصیل میں حال مختلف نہیں ہوتا ہے، اسی طرح لا یتفاوت فی صحت السلب، سلب کے صحیح ہونے میں، عن من انقضى عنه التلبس. عنہ کی ضمیر یعنی وہ شخص جس سے تلبس منقضی ہوا ہے، اس سے سلب کرنے میں حال متفاوت نہیں ہوتا ہے. بین تلبس هذا الشخص بضد المبدا وعدم تلبسه بضد المبدا. سلب ہو سکتا. مثلا حالت رکوع میں سید ہے تب بھی کہا جائے گا هذا ليس بجالس. حالت قیام میں ہو تب بھی کہا جائے گا هذا ليس بجالس. ہے یا نہیں؟ سلب کرنا درست ہے. تمام. لما عرفت من وضوح صحته صحة السلب مع عدم التلبس ايضا. متلبس نہ ہو تو بھی یعنی کیا مطلب؟ متلبس بالمبدا نہ ہو تو بھی. وان كان اگرچہ معه مع التلبس بالضد، یہ عبارت واضح ہے نا، من وضوح صحته صحة السلب مع عدم التلبس ايضا. متلبس بالضد ہو تب بھی سلب کرنا صحیح ہے، متلبس بالضد نہ ہو حالت رکوع میں تب بھی سلب کرنا درست ہے. اگرچہ اگرچہ یہ بات میں مانتا ہوں وَإِن كَانَ السَّلْبُ ضمیر اس طرح معه مع التلبس بالضد، سید مکمل طور پر حالت قیام میں ہو تو سلب کرنا اوضح، زیادہ واضح ہے. لیکن اصل سلب میں اختلاف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لا يتفاوت الحال فی اصل الصلب، چاہے وہ مکمل قائم ہو تب بھی لیس بجالس، حالت رکوع میں تب بھی لیس بجالس، اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن اگرچہ
ضد کے ساتھ متصف ہو مکمل طور پر وہاں پر سلب زیادہ واضح ہوتی ہے. ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل. یہ کچھ تفاصیل اور بھی ہیں، لہذا یہ دو تفصیلیں میں نے بیان کی اور ان کو رد کیا، اور مزید جو تفاصیل ہیں ضرور نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی تفاصیل میں داخل ہو جاؤں. وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ